الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم روزانہ جس عظیم مخلوق کو دیکھتے ہیں اسے گرمی حاصل کرتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم جز کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی سورج اللہ کی مخلوقات میں بہت بڑا مخلوق ہے یہ، اور اسی لیے قرآن کریم میں اس کا ذکر تقریباً 31 بار آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ اس چیز کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں اشارہ کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے رات دن سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اتنا بڑا مخلوق یہ اللہ رب العزت والجلال کی پیدا کردہ ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اس لیے دوسری آیتوں میں اس کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کی عبادت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا مخلوق اور اتنا فائدہ مند اور جس کی روشنی اتنا واضح ہو، جس کی تأثیر دنیا پر اتنا زیادہ ہو، تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو مخلوق نہیں سمجھ کر کے خالق سمجھ لے گا یا الہ سمجھ لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو سورج کی پرستش کرتے تھے۔ آج اس زمانے میں بھی بہت ساری قومیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہدہد کے زبانی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ السلام کے پاس کی ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو میں نے پایا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ ان ساری چیزوں کو جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کر دو۔ اور سب لوگ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی جب علم میں سائنس میں اضافہ ہوا کہ اتنا بڑا مخلوق ہے سورج کہ زمین سے تقریباً 33 لاکھ گنا بڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ زمین کو اگر 1 سیکنڈ کے لیے اس میں ڈال دیا جائے تو پوری زمین، پوری روئے زمین اپنے سمندروں وغیرہ سب کے ساتھ چند سیکنڈ میں دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے ایک مخلوق کی بات ہے۔ اسی طرح اتنا بڑا مخلوق ہونے کے باوجود بھی کبھی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے تکبر اختیار کرنا، انانیت کی چیزیں نہیں آنی دیتی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے سورج ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح خوانی کرتی ہے لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے آسمانوں زمینوں کی ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں اور سورج اور چاند بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جب رات کا پہر ہوتا ہے تو سورج عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مخلوق اور اتنا فائدہ مند، اس کے اندر انانیت کا شائبہ بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے اتنے بڑے مخلوق کو
انسان جیسے ضعیف مخلوق کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کی روشنی میں جو باتیں تھیں یہ چیزیں تھیں، اور پھر اس کا مسیر اور اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ آخر میں جس طرح تمام فانی چیزیں ختم ہو جائیں گی اسی طرح سورج کو بھی اللہ آخر میں بے نور کر دے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اذا الشمس کوورت، اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، قیامت کے دن چاند اور سورج کو اللہ رب العزت والجلال بے نور بنا دے گا۔ تو اتنے بڑے مخلوق کو اللہ رب العزت والجلال بے نور کر کے بالآخر اس کا انجام بھی فنا ہے، جیسے ساری مخلوقات کا انجام ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورج جیسے عظیم مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔